تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تو یہ بڑا جاننا ضروری ہے۔ اور ملک میں ابھی وہی بات ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ جی کب ٹوٹیں گی اسمبلیاں، کب تحلیل ہوں گی، کب اس کے اوپر پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ خان صاحب نے کہا تھا توڑ دیں گے، ابھی تک اس معاملے میں بات چیت آگے نہیں بڑھی، کیونکہ ظاہر ہے لگتا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس طریقے سے تیار نہیں ہوں گے۔ پھر جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جب تک وہ نہیں ٹوٹے گی تو پھر اس کا ٹوٹنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز، کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب وہ کن کے درمیان ملاقاتیں ہیں اور کیوں پی ڈی ایم کی کوئی جماعتیں جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو لے کر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، تو ہم نے ایسا بھی دیکھا۔ کل تو خیر ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پرویز الہی صاحب سے، تو یہ بڑی اہم ملاقات تھی جس میں ایک بار پھر سے پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ جب کہیں گے ہم اسی وقت، کیونکہ یہ جو پنجاب حکومت ہے یہ آپ کی امانت ہے، آپ جب کہیں گے ہم اس کو ڈیزالو کر دیں گے۔ اچھا، لیکن پرویز الہی صاحب کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے جو پی ڈی ایم جماعتوں کے سربراہان ہیں وہ شکوک و شبہات کا اظہار کریں، پھر بہت ساری جگہوں پہ وہ کنفیوز بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ جی ہو سکتا ہے ہم نے ان سے رابطہ کیا ہو سکتا ہے ہم نے ان سے رابطہ نہ کیا ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صرف اور صرف کنفیوز کر رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے پنجاب کی وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اچھا، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے پنجاب اسمبلی میں وہ کافی زیادہ اس حوالے سے پرامید نظر آ رہے ہیں کہ ان کی کافی ایم پی ایس سے بات چیت ہے جو کہ ون مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں صورتحال وہ نہیں ہوگی جو کہ پی ڈی ایم ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ جی اچھا، کل اسپیسیفکلی آسما زرداری صاحب دوسری جانب وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو آپ 20 دسمبر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو اس کرپٹ سسٹم سے نکلنا ہی ہے تو پھر آپ اپنے صدر کو بھی واپس بلائیں، آپ گلگت بلتستان میں بھی جو اپنی حکومت ہے اس کو بھی ختم کریں، جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے اس کو بھی ختم کریں۔ کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں؟ 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کیا۔ اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں۔ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے۔ بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف عدم استحکام۔ ہم یہ کوشش کریں گے اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہو، لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا۔ اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن ہونے ہیں ود ان 90 ڈیز تو بالکل دونوں اسمبلیوں کے جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اور ہم ان الیکشنز میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم کو الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے جو ہے ہم خوفزدہ ہیں۔ اچھا جی، تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم خاصے دنوں بعد ہمیں جوائن کیا ہے عامر ضیاء صاحب نے جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کی رائے ذرا جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی عامر ضیاء صاحب، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ، باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم۔ تو یہ بتائیے گا کہ ایک جانب یہ جو جنگ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی یا استعفے دینے کی، اور دوسری جانب اسمبلیاں بچانے کی، آپ اس میں اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا مطلب ہے کہ ایک طرح کا جوا ہے، اور اس کا ظاہر حکومت جو ہے وہ دباؤ کو جو پہلی شکار تھی اس کے بعد اور زیادہ اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ایک بوکھلاہٹ بھی آ گئی ہے۔ اگر عمران خان اپنے اس پہ منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور فرض کریں اگر قومی لیول پہ انتخابات کے پی اور پنجاب میں بھی ہوتے ہیں نا، اس کا فائدہ جو ہے لامال عمران خان صاحب کس طرح سے پہنچے گا یا کیا کس طرح سے پہنچے گا کہ جب بھی عام انتخابات ہوں گے تو جو سب مقبولیت کی لہر ہے تو زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ انہی کی حکومت پنجاب میں بھی ہوگی اور کے پی میں ہوگی، بجائے اس کے نگراں حکومت، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایج کی بات ہوتی ہے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوششیں ہو رہی ہوں گی کہ کوئی درمیان کی راہ نکالے، کہ حکومت کا یہ جو ایک وہ ہے جس پہ ضد ہے اس کی کہ انتخابات جو ہیں اسی وقت پر ہوں گے یا مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے۔ تو بیچ کی رائے ہو سکتی ہے کہ مطلب ہے آپ انتخابات کی تاریخ دیں 2-4 مہینے کے بعد،
اس میں عمران خان کو بھی ایک اطمینان ہو جائے گا کہ ان کا بھی مطالبہ پورا ہو گیا اور پی ڈی ایم کی بھی بات ہو جائے گی کہ جنہوں نے لیکن عامر ضیاء صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا مطالبہ بھی انہیں لگے گا کہ پورا ہو گیا، آپ انتخابات کی تاریخ دیں، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، خان صاحب کے نمبرز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، آتے ہیں، ووٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو لانگ مارچ لے کے گئے تھے اس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید یہ ہوئی کہ یہ تو استعفے لینے گئے تھے، نہ ان کو استعفیٰ ملا، یہ انتخابات کی تاریخ لینے گئے تھے وہ بھی ان کو نہیں ملا، پھر تعیناتیوں کے حوالے سے بھی ان کا ایک نیریٹو تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ آپ نے جو کہا کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق، آج 26 تاریخ سے لے کے آج کیا 2 تاریخ ہو گئی، ابھی تک اس کا اعلان کیا جائے گا کہ ایسا کب ہونا ہے، اگر واقعتاً ایسا ہونا ہے تو آج ہونا نا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان نے دھرنا نہ دے کر اور سڑکوں پہ احتجاج نہ کر کے سیاسی تدبر کو اور بالغ النظری کا ثبوت دیا ہے کہ جو پاکستان کی جو حالت ہے ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کسی بھی قسم کی مارا ماری، بالکل تو یقیناً اکسانے والوں نے بہت اکسایا ہوگا، لیکن چلے وہ ناکام احتجاج نہیں کرتے، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ تلخی ہونی تھی اور جو آپ کہہ رہے ہیں اکسانے والوں نے اکسایا ہوگا، حکومت کی جانب سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم آپ کو ایسی کوئی کام کرنے نہیں دیں گے، آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کر نہیں سکتے، تو یہ جو اکسانے والے ہیں یہ کیا ود ان دا پارٹی تھے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم مسلسل دیکھ بھی رہے تھے، مختلف لوگوں کے بیانی بھی آ رہے تھے کہ نہیں 27 کلومیٹر پہ تو محیط ہے یہ فیڈرل حکومت، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ادھر سے گھیر لیں گے، ادھر سے گھیر لیں گے۔ دیکھیے اکسانے والے جو ہیں وہ بالکل پارٹی کے اندر بھی ہیں اور پارٹی کے باہر بھی ہیں، حکومت میں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر حکومت تانا زنی کرے گی تو وہ آپ اکسانے والی بات دیکھتے ہیں تمہیں نا، تو اس میں ایک آدمی جو ہے وہ جوش میں غصے میں اس غلطی کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن عمران خان نے نہیں کیا، انہوں نے جو راہ اپنائی وہ ایک استعفیٰ دینے کی جو بڑی آئینی بھی ہے، جمہوری بھی ہے، لیکن اگر ان کے پاس نمبر ہے تو وہ تحلیل کر سکتے ہیں، آئین نے اس کو آپشن دیا ہوا ہے۔ یو ریمبر آپ ہمارے شوز میں جب بھی آئے تو ہم نے آپ سے بھی سوال کیا کہ کیوں پارٹی کیوں نہیں سوچ رہی کہ جب آپ کے پاس آپ کا ایک یہ ویلڈ قدم آپ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلیز بھی ڈیسالو کر دیں اور آپ پنجاب کی بھی کر دیں، تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ نے اتنا کیوں انتظار کیا؟ آپ نے کئی مہینوں انتظار کیا، آپ اپنے وسائل ایگزاسٹ کیے جل سے ہر شہر جا کے، تو اتنا لیٹ آپ نے قدم اٹھایا، پہلے اٹھا لیتے۔ 2 باتیں اس کی ہیں، پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی آپ سیاسی عمل میں جاتے ہیں وقت ضائع نہیں کر رہے ہوتے، عمران خان نے جو موبلائزیشن کی ہے بہت زبردست ہے، 50 سے زیادہ جلسوں کی، اس کو آپ ضائع نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ریلیونٹ رہے اور حکومت پہ دباؤ برقرار رکھا انہوں نے، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرے خیال میں عمران خان کو بھی انتظار ہوگا کہ جو ہماری قیادت میں تبدیلی ہونی ہے وہ ہو جائے، عمران خان کو غالباً اس چیز کا ایک وہ پرسپشن تھا ان کا، صحیح یا غلط ہم سے بات نہیں کر رہے، کہ وہ ایک ہاسٹائل ایک جو تھا ان کے خلاف جو ہے ایک اس کا موقف تھا، پرانی جو ایک قیادت تھی، تو اب جو نئی قیادت آئی ہے وہ ایک نئی سلیٹ کے ساتھ شروع ہوئی اور اس کے اوپر پوری عمران خان کو بھی، حکومت کو نہیں، بہت سارے عام پاکستانیوں کو امید ہے کہ وہ جو پاکستان ایک سیاست کی بند گلی میں آ گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے فوج اپنا ایک مثبت کردار ادا کرے گی۔ یہی تو بات ہے عامر صاحب، ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو اے پولیٹیکل رکھنا ہے، دوسری جانب ہم بار بار یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے کس طریقے سے روک سکتے تھے، یہ کر سکتے تھے، وہ کر سکتے، ہم کیوں انگیج کر لیتے ہیں؟ اور ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں، مطلب عامر ضیاء صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ مثبت کردار ادا کرنا، تو کردار ہونا ہی نہیں چاہیے، نو کردار سر، واٹ اباؤٹ نو کردار، کوئی کردار نہ ہو؟ دیکھیے ہر ایک ریاست کا ایک اپنا ارتقائی وہ ہوتا ہے، مطلب بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تاریخی نا، پاکستان جس قسم کی ریاست ہے اس میں فوج کا ایک بڑا لاک سائڈڈ 1947 سے کردار رہا ہے، اس کو یکلخت آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ بڑا گریجول ہوگا، گریجول اس طرح سے ہوگا، میری بات سنیں، گریجول اس طرح سے ہوگا کہ سویلین اداروں کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا، مضبوط بنانا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقتور ادارہ پیچھے ہٹ جائے اور باقی ادارے کمزور ہوں، ممکن نہیں ہے یہ چیز، تو آپ کو خلا قدرت برداشت نہیں کرتی ہے، تو فوج کا ایک بنیادی کردار رہا ہے ان کی سالمیت کے لیے اور استحکام کے لیے، اگر وہ اس کردار سے پیچھے ہٹے گی تو ہٹے گی نہیں، وہ آپ بالکل اس ہمیں کھرچ کے نکال دینا چاہیے، کیونکہ آپ کی معیشت ہو، آپ کا دفاع ہو، آپ کی خارجہ پالیسی ہو، سب ایک چیز سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے سیاسی استحکام، اس کا ادراک فوج کو بھی اور ایک عام پاکستانی کو بھی ہے، تو وہ جو کردار ہے وہ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جی انٹروینشن کیا آپ قبضہ کر لیں گے
اور مطلب ہے کہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اٹھا دیں گے، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. مثبت کردار ہی ہو رہا ہے. لیکن وہ مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو تو وہ سر ہم خود کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ ہم کیوں انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ودن جو آئین میں جو گنجائش ہے اس میں رہتے ہوئے وہ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈریگ دم ان پالیٹکس ایوری ٹائم؟ لیکن سر ایک اور بھی چیز ہے نا کہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر رہے، لیکن جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو بلانے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ان کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، وہ تو نہیں ہوتی جو آپ سوچ رہے ہیں یا میں سوچ رہا ہوں. وہ اپنے پولیٹیکل گینز ہیں. وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا پلان ہے اور جو فوج کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمیں اس سے کام کے لیے کیا کرنا ہے. اس کو یہ نہیں کرنا کہ اے یا بی پارٹی کا کام کرنا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا کہ حکومت کا کام کرنا ہے. وہ ریاست پاکستان کی نمائندہ ہے پاکستان میں، اور ریاست کی اس وقت تقاضا یہ کہ جس بند گلی میں پھنس گئے. دیکھیں سیاستدان ناکام ہو گئے اپنا مسئلہ حل کرنے میں. سیاستدانوں نے اپنی وہ ناک سے آگے دیکھتے نہیں ہیں، ان کی سیلف انٹرسٹ کی پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر ناکام ہو گئے گزشتہ 10 ماہ میں. انہوں نے کسی مسئلے کا حل نہیں نکالا. پھر کوئی تو انٹروین کرے گا. اگر اللہ نے ان کو اپنی سلیم نہیں دی اور یہ اپنے مفادات کے مارے ہوئے لوگ ہیں تو کیا ہوگا؟ وی شوڈ لیٹ اٹ بی. تو میں سر یہ ایسا کچھ عرصہ تک رہنے دیں تاکہ پھر عادت پڑے آپس میں ڈائلاگ کرنے کی، کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھنے کی. کیونکہ پھر جب آپ اتنی ایکسپیکٹیشن بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پھر نقصان یہ بھی تو دیکھا کہ جب آپ اتنا ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں تو بعد میں پھر آپ ان کو نیوٹرلس بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بہت سارا نقصان جب آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر آپ طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں. تو عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. ہر ادارے کو اپنی محدود میں رہتے ہوئے جو حدود جس آئین نے جس کا کہا ہے جو تعین کیا گیا، بات کمپلیٹ کر لیں عامر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو تانا زنی نہیں چڑھنی چاہیے. خاص اداروں کو، قومی سالمیت کے اداروں کو کبھی بھی آپ متنازع نہیں بناتے. یہ تو ایک باٹم لائن ہے نا. بالکل. اچھا ہم جو بات کر رہے ہیں اور جو میرے خیال میں آپ ایک پاکستانیوں کی اکثریت ہے کہ عوام کی امنگوں کے حساب سے عوام دوست کردار جو پاکستان عوامی کا ہے اس نے ماضی میں بھی ادا کیا، اب بھی ادا کرے گی. ہمارے یہاں اگر سیاستدان جو ہیں وہ بہت خود غرض ہو جائیں، بدعنوانی کا شکار ہوں، تو کون ان کو دیکھے گا؟ وہ اتنے طاقتور ہیں، ان کے پاس اتنا دھن دولت ہے، اتنے اختیارات ہیں کہ وہ کسی مڈل کلاس کے اور اس کے تو قابو میں نہیں آ سکتے. تو ہماری پریکٹیکل ضرورتیں ہیں. تو اس کے تحت میرے خیال میں فوج کو پاکستان کے انٹرسٹ میں موو کرنا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ. عامر ضیاء صاحب ہمیں موجود تھے اور بات یہ ہے کہ وین اٹ ہیز بین ڈیسائیڈیڈ، اور آئی ایس آئی کے سربراہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت جو تھے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی گفتگو کی تو جنرل بابر صاحب نے، تو اس وقت بھی یہ دے میڈ شیور. اس کے بعد آرمی چیف نے جاتے جاتے جو بات کی تھی جنرل باجوہ نے، اور خاص طور پہ یہ بات کہ 15 سے 20 سال تک یہی سلسلہ کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے معاملات سے دور رکھنا ہے، کیونکہ سیاستدان فوراً سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اٹ از ویری ایزی کیونکہ ان کا پولیٹیکل گیم ہوتا ہے نا، کہ جو فوج کا سربراہ 6 سال تک ملک کی خدمت کر کے گیا ہے اس کو پھر آپ کریٹیسائز کرنا شروع کریں. دیٹ نیڈس ٹو چینج. بڑھاتے تھے. ہمارے ملک کی ویسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو سیز فائر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. بلوچستان میں ہم نے دیکھا پہ دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے. سوات میں صورتحال ویسے کوئی آئیڈیل نہیں چل رہی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن کا کام ہے ان کو کرنے دیا جائے، بجائے کہ ہر جگہ آپ ان کو بلا لیں. ابھی ملک میں سیلاب ہے تو وہ ہمارا میری اور آپ کی لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر تیسرا کوئی بندہ آ کے بار بار ہمیں آپس میں بات کرنے پہ مجبور کرتا ہے تو چلیں ایک ٹائم تک تو اٹ ول ورک. لیکن واٹ اف وی کیپ دا پرسن اوے اور ہم آپس میں ڈسکشن کر کے چیزوں کو سارٹ کریں. ہو سکتا ہے 2 دن خاموش رہیں، تیسرے دن خود بات کرنی پڑے گی. یہی تو پولیٹیکل میچورٹی ہوتی ہے. یہی دکھانے کی ضرورت ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی کہ مل بیٹھ کے آپس میں بات کریں.